الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے اقوال معصومین اور ان کے فرمان اور ان کے ذکر کی عبادت کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ دوسری اگلی ویڈیو میں پھر جناب امام علی مقام کا ذکر کروں گا۔ تو آج یہ دونوں ویڈیو آپ کے لیے فرمودات معصومین، جناب ائمہ طاہرین، جناب مولا کائنات، جناب رحمت للعالمین، جناب ختم المرسلین، شافع محشر، شفیع المذنبین، تمام کائنات کے وجہ تخلیق کائنات، ان کے اقوال ہیں۔ تو سب سے پہلے جناب رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ پر بے حساب درود و سلام ہو، انہوں نے کہا ہے کہ 4 آدمی وہ ہیں جن کی قیامت والے دن میں خود شفاعت کروں گا، اگرچہ وہ سب سے بڑھ کر گناہ گار کیوں نہ ہو۔ پہلا وہ آدمی جو میری اولاد کا احترام کرے گا، دوسرا وہ جو ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہوگا، تیسرا وہ جو مصیبت میں ان پر خرچ کرنے والا ہوگا، چوتھا وہ جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ یہ ہمارے مولا کائنات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا فرمان ہے۔ اب یہ آپ کو تھوڑا سا شیر کے بارے میں، کہ شیر کے بارے میں کوئی کیا فرمان ہے۔ اسد جس کو کہتے ہیں شیر جب اپنی کچھار میں اپنے پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھا ہو تو اس کیفیت کو اسے اسد کہتے ہیں۔ وہی اسد جب اپنی کچھار سے نکل کر چہل قدمی کرنے لگے تو اس کیفیت کو زرغام کہتے ہیں۔ وہی زرغام جب چہل قدمی کرتے ہوئے کسی خاص سمت کی جانب دیکھنا شروع کر دے تو اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں۔ جب وہی غضنفر داڑتے ہوئے اپنی کچھار سے کسی مخصوص سمت میں چل پڑے تو اس کیفیت کو زیغم کہتے ہیں۔ جب وہی زیغم اپنے شکار پر حملہ آور ہو جائے تو اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں، اور جب وہی حمزہ اپنے شکار کو اپنے شکنجے میں اس طرح کس لے کہ شکار کا سانس لینا دوبر ہو جائے تو اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں۔ جب وہی عباس اپنے شکار کو ٹکڑوں میں بانٹ دے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ تو حیدر کے بارے میں تو تمام مومنین مومنات جانتے ہی ہیں۔ جناب علامہ اقبال کا فرمان ہے، بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے ہیں، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ بھی نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ مولا علی مولا کائنات نے فرمایا کہ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے
جیسے بیج کے اندر پورا ایک درخت. کیسی عظیم بات ہے یہ، کیسا عظیم قول ہے کہ بیج کے اندر مولا کائنات نے فرمایا کہ جیسے بیج کے اندر ایک درخت ہوتا ہے. تو یہ کچھ شعر ہیں جناب سرور کونین، جناب رحمت للعالمین ختم المرسلین کے بارے میں، آقا نامدار کے بارے میں. شاعر کہتا ہے عجب کیف ہے، عجب ہے خمار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں، جو آئی یاد مدینہ تو آنسوؤں کی طرح چھپا لیا ہے اسے بے قرار آنکھوں میں. مجھے تلاش نہیں سرمائے بصیرت کی، ہے ان کی راہ گزر کا غبار آنکھوں میں. کھڑے ہوئے ہیں تیرے در پہ تیرے دیوانے، کھڑے ہوئے ہیں تیرے در پہ تیرے دیوانے، وفا کی نظر لیے اشک بار آنکھوں میں. قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں. شاعر کہتا ہے کہ قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں. تصورات میں طیبہ ہے روبرو شاعر، تصورات میں طیبہ ہے روبرو شاعر، رچی ہوئی ہے مجسم بہار آنکھوں میں. بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین پر خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی لوگ قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے. مولا کائنات جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ وقت، دوست اور رشتے مفت میں ملتے ہیں. وقت، دوست اور رشتے مفت میں ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کھو جاتے ہیں. مولا کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن عظیم ایسا نور ہے، قرآن عظیم ایسا نور ہے جس میں تاریکی کا گزر نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک سنہرا قول ہے. فرمایا کہ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی چابی پورے گھر کو کھول سکتی ہے. اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے. فرمان ہے، کہتے ہیں کہ ابلیس میں 3 عین تھے، ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا. پہلا عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، فوراً سرب سجود ہو جاتا اور رب ذوالجلال سے معافی مانگ لیتا اور اس کو گناہوں کی معافی مل جاتی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
بندگی کی حقیقت 3 چیزوں میں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ اگر بندہ اپنے آپ کو مال کا مالک نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، اور اپنے کاموں اور امور کی تدبیر و نگہداری کو خدا کے سپرد کر دے تو اس کے لیے مصائب کا حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر بندہ خدا کے احکامات کی بجاوری میں مشغول رہے تو اپنے قیمتی اور گراں قدر وقت کو فخر و مباحات اور ریاکاری میں خرچ نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک سنہرا قول ہے کہ لوہا نرم ہو کر اوزار بن جاتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بن جاتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر انسان بھی نرم ہو جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ زیادہ شہرت مشقت کا باعث ہے اور لوگوں سے زیادہ میل جول آزمائش ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا، مولا کائنات نے، کہ حلال طریقہ سے مال حاصل کرنا آزاد انسان کے لیے خدا کی توفیق ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اچھا دوست کتنی ہی دفعہ روٹھ کیوں نہ جائے اسے منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے کتنی ہی دفعہ کیوں نہ بکھر جائیں چن لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا، جس شخص کے قدم راہ خدا میں گرد آلود ہو جائیں تو اللہ پاک اس کے قدموں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ فرمایا، معصومین کا قول ہے کہ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ بھی سنہرے الفاظ ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سنہرا لفظ ہے کہ زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں۔ امیر، غریب، چھوٹا، بڑا، افسر، ماتحت، ڈاکٹر، انجینئر، استاد، شاگرد وغیرہ وغیرہ، لیکن مرنے کے بعد ہم سب کا صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے۔ کیا؟ کون سا؟ صرف میت، کہ یہ میت ہے۔
یہ بھی سنہرے الفاظ دیکھیے، جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ تو کسی کو آزمایا نہ کریں، کیونکہ ضروریات، کمزوریاں اور مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ یہ ویڈیو بھی میں اختتام کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ والسلام، خدا حافظ۔